اپنی خدمت کے لیے اسی طرح خرچ اور استعمال کرتا رہے۔ آئیے آج ہم چوتھے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں اور خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں۔ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند اپنی بیٹی کو بہت برکت دے اور اس کلمے کے وسیلہ سے سب برکت پائیں، اور آج کا کلام سب کے دلوں میں نقش ہو اور اسے قبول کریں، اور یہ کلام ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے۔ جی میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کی بیٹی کو دعوت دیتی ہوں اور ان کے ویلکم کہتی ہوں۔ جی سسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے، خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ سسٹر سمر، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے آج کی میٹنگ کو لیڈ کیا۔ میری دعا ہے کہ خدا کا کبھی دانا ہاتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتی ہوں۔ پاسٹر جی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، اور سب سے بڑھ کے خداوند کے لیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے، جس کی بدولت آج ہم یہاں پہ مل کے 7 کلمات پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے لہو کا کفارہ نہ دیتا، وہ قربانی نہ دیتا، تو آج ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے۔ لیکن ہم ساری باتوں کے لیے اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ آج جس کلمے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ ہے چوتھا کلمہ، اور جس کو کفارے کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل چیپٹر 27 ورس 45 اور 46 میں یوں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا، تسلی کا، نصیحت کا، شادمانی کا باعث ہو۔ آمین۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی شخص کے الفاظ اس کی زندگی میں ہمیشہ بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو کسی بھی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنے ڈپارٹمنٹس میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، چاہے وہ رائٹر ہو چاہے کوئی پوئٹ ہو۔ ان کے جانے کے بعد اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ الفاظ ہم کوٹ کرتے ہیں، وہ الفاظ ہم یاد رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جو کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے کے آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، اور جب وہ آخری الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، یا جن سے کہے جاتے ہیں، ان پر ان باتوں کو، ان آخری الفاظ کو پورا کرنے کی، ان کو نبھانے کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ لاسٹ ورڈز یا تو وصیت بن جاتے ہیں یا یہ آخری الفاظ نصیحت بن جاتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سما ہے، صلیب کا دکھ بھرا منظر۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر سخت دکھ اور جان کنی کی حالت میں ہے، اور صلیب پر ان 7 کلمات کا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ صلیب پر لٹکا مسیحا اپنی ساری ذمہ داری جو ہے نبھانے اور اپنے آسمانی باپ سے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ آخر اس چوتھے کلمے میں ایسا کیا ہوا کہ خداوند یسوع نے اس پورے لمبے دکھ بھرے سفر میں صرف یہاں پر ایک ہی بار ہم دیکھتے ہیں بلند آواز سے خدا کو پکارا ہے۔ متی چیپٹر 27 ورس 24 میں جیسے کلام میں لکھا ہے، دوپہر سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ There was darkness all over the land۔ یہ کنگز جیمز ورژن سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ بائبل مقدس میں یہاں پہ ہم پہلی بار دیکھتے ہیں کہ بیٹا خدا کو پکار رہا ہے، اور وہ بھی بہت آواز سے چلا کر۔ جیزس cried with a loud voice۔ اب یہاں پہ جو اندھیرا ہے اس کا کیا کارن تھا، اس کا کیا ریزن تھا، اور یہ پکار اس اندھیرے ہی میں کیوں سنائی دی؟ اس سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سارے سفر میں خداوند یسوع مسیح ایک خاموش بے عیب برے کی طرح سب کچھ سہتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہودی وقت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو صبح 9 بجے کے قریب صلیب دی گئی، تو دوپہر 9 سے 12 بجے تک خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 3 جو کلمات ہیں ان کو ادا کیے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں
یہ جو کلمہ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چوٹ لگنا یا اثر کرنا. ٹھیک ہے، پریز گاڈ، ہالےلویا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر تیسرے پہر میں کمپلیٹ اندھیرا چھا گیا، اور اس تاریکی کا ایک رومن ہسٹورین بھی ذکر کرتا ہے. دیکھا جائے تو تین بیسیکلی نظریات ہیں ان اندھیروں پہ جس پہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں. ون از کہ شاید یہ اندھیرا جو ہے کوئی ایسی آندھی تھی. ہم لوگ جو دبئی میں رہتے ہیں، یو اے کے لوگ جانتے ہیں کہ اکثر یہاں پہ ریت کا طوفان آتا ہے، سینڈ اسٹارم آتا ہے، جس سے اکثر کمپلیٹ اندھیرا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسٹ کا اسٹارم ہے یہ سورج کو بھی چھپا لیتا ہے. لیکن پھر بھی کہ ریت کا طوفان اتنی زیادہ تاریکی کا ریزن نہیں بن سکتا تھا. دوسرا ریزن جو پہلی صدی کا ایک ہسٹورین ہے یوسیبس بیان کرتا ہے کہ یہ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا، اس قدر گہرا تھا کہ آسمان پر ستارے بھی دکھائی دینے شروع ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی وہ سورج گرہن کا ٹائم تھا، لیکن یہ بھی پاسبل نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو عید فصح یہ پورے چاند کے اوپر ہوتی تھی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ اور سپٹمبر میں 2 دن ایسے ہوتے تھے جس میں رات اور دن دیور ایکولی وہ برابر تھے، اور اسے ایکونیمس کہتے ہیں، ایکووینس کہتے ہیں. جب پورا چاند نکلتا ہے، جب فل مون ہوتا ہے، اور یہ 2 بار مارچ میں اور سپٹمبر میں جو زمین چاند اور سورج کے درمیان آتی ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی نہیں بنتی کہ اس وقت سورج گرہن ہو، کیونکہ سورج گرہن کا جو ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے کہیں پہ بھی ہو وہ 8 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ڈیوریشن بہت زیادہ تھی. ایک یہ فیکٹ بھی ہے جو امپاسبل تھا. اس کا مطلب ہے کچھ سپر نیچرل وہاں پہ کام کر رہا تھا. جیسے کہ یوسیبس جو ہسٹورین ہے وہ کہتا ہے کہ ستارے نکل آئے، اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی، تو سم تھنگ کیم بٹوین ارتھ اینڈ دا سن، جس کی وجہ سے کمپلیٹ اندھیرا چھا گیا. بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی خدا نے یاشوا کی کتاب چیپٹر 10 میں دیکھتے ہیں سورج کو تھما دیا، سپر نیچرل. دوسرا سلاطین چیپٹر 20 میں بھی خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا. سیم از خروج چیپٹر 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن تک ملک مصر میں کمپلیٹ ڈارکنیس رہی. لیکن مقدس لوکا کی معرفت لکھی انجیل میں دیکھتے ہیں چیپٹر 23 میں سورج کی روشنی لوکا بیان کرتے ہیں جاتی رہی. سو مینس کہ خدا ہی از آل ان کنٹرول. جو کچھ اس نے کریٹ کیا ہے اس کی روشنی کو بھی ختم کر دینے کا یا اس کی روشنی کو بھی دوبارہ سے جاری کرنے کی وہ اختیار رکھتا ہے. ہالےلویا. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سو اس تاریکی کا کیا مطلب تھا، یہ تاریکی کیا ظاہر کر رہی تھی. دوسرا ریزن کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت دنیا کا گناہ بن گئے تھے. یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت ہی از سن. کلام میں لکھا ہے سوری میری کال آ گئی تھی کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ گناہ بن گیا میرے اور آپ کے لیے. لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے قربانی کس کو دی. یہ قربانی کسی کو نہیں دی. اٹ واز اے پینلٹی آف سن. آپ کے اور میرے گناہوں کی سزا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دی. اس نے یہ ساری تکلیف کو سفر کیا. ایک شخص جب چوری کرتا ہے اور اب اس چوری کے بعد جب ہمیں وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس چور کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس قانون کا، اس سسٹم کا گناہ کرتا ہے. تو یہ جو گناہ انسان کا نہیں تھا، یہ انسان کی نافرمانی کا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ تھا. خدا بادشاہ ہے، اس کا گناہ کیا گیا تھا. اس لیے کلام میں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکرو کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو پاکرو جدا ہو جاتا ہے، پاکرو چھوڑ جاتا ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب خداوند یسوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا ایلی ایلی لما شبختنی، کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح جو ہے آزمائش میں سے گزرے، جب ابلیس ان کے پاس آتا ہے تو لکھا جب ابلیس چلا گیا فرسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کی خدمت کرنے لگے. دیٹ واز the فرسٹ ٹائم. دوسری بار ہم دیکھتے ہیں کہ باغ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح کو ایک فرشتہ جو ہے وہ تقویت دیتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا اس وقت؟ ایسا کیا ہوا کہ جس میں خدا باپ نے بھی جو ہے بیٹے کو چھوڑ دیا، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا، اور کہ خدا کا پاک روح جو تیسرا اکنوم ہے وہ بھی اسے چھوڑ کے جا چکا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے اس وقت گناہ تھا، گناہ بن گیا.
and that was, I think, was the most loneliest moment. उसके तन्हा रहने का वो सबसे ज्यादा worst time था, जब खुदा बाप, उसके फरिश्ते और खुदा पाक रूह भी जुदा हो गया. हम देखते हैं सारे लोग छोड़ के, शागिर्द भी भाग गए, लेकिन जब बाप ने बेटे से मुंह मोड़ लिया, एंड ही फेल्ट इन द स्पिरिट, तब वो दुख से तड़प उठा, वो चिल्लाया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. हम इंसान जब भी किसी दुख का, तकलीफ का, परेशानी का शिकार होते हैं, तो हमारे घराने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे साथी खड़े हो जाते हैं, हमारे बहन भाई खड़े हो जाते हैं, हमारे दोस्त खड़े हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे खुदावन यीशु इज ऑल अलोन, ऑल बाय हिमसेल्फ. और जब से हम देखते हैं खुदावन यीशु जो है, उन्होंने देखा कि बाप मेरे साथ है. दिस वाज द टाइम जब उसको एहसास हुआ कि अब मेरा बाप मेरे साथ नहीं है, और सारी तकलीफें, सारी कुछ भुला के उसको सिर्फ इस बात का दुख था कि आज मेरे आसमानी बाप ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है. इसीलिए वो पुकार कर कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. कितना दुख, कितना तकलीफ, किस कदर वो कर्ब से चलाया. आसमानी बाप का इकलौता बेटा सलीब पर तड़प रहा है, लटका हुआ है, दुखों से, जख्मों से पुकारता है. आप देखें कि जो मुकद्दस मरकस है वो चैप्टर 15 में बयान करते हैं, तब भी वहां पे हम देखते हैं लिखा, इलोही इलोही लमा शबक्तनी. खुदावन यीशु मसीह इरामी जुबान बोलते थे, जबकि मुकद्दस मरकस रसूल खुदावन यीशु के रियल वर्ड्स को फॉलो करते हैं, जबकि मत्ती ओरिजिनल जो हिब्रू है उसमें बाइबल मुकद्दस को फॉलो करते हैं. और वही अल्फाज जो पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू अल्फाज थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए, ताकि जब यहूदी पढ़े तो उनको समझ में आ जाए. हम आते हैं एक लम्हे को अरबी जुबान की तरफ. अरबी में किसी भी चीज को आपने कहना हो कि दिस इज माइन, तो हम छोटी ए लगा देते हैं, ई. जैसे गाड़ी को अरबी में स्यारा कहते हैं, और अगर स्यारे के साथ हम छोटी ए लगाते तो बन जाता है स्यारती, मेरी गाड़ी. किताब के साथ अगर ई लगा दें या छोटी ए लगा दें तो बनता है किताबी, मेरी किताब. ऐसे ही जो हिब्रू है, अरबी जो है वो हिब्रू जुबान से निकली है. और अगर देखा जाए तो ये उस वक्त हिब्रू और जो अरबिक थी, ये दोनों सेमेटिक लैंग्वेजेस थी, उस जमाने की ये जुबानें थी. चूंकि जो अरबिक है वो हिब्रू से निकली है, इसलिए हिब्रू जुबान में कोई भी चीज को अगर आप अपना कहते हैं कि दिस इज माइन, तो हम उसके साथ भी छोटी ए लगा देते हैं. जैसे एल, खुदा का नाम है एलोहिम, ऐसे ही एल के साथ अगर हम छोटी ए लगा देंगे तो बन जाएगा एली, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. खुदा सिर्फ एक ही चीज की अदालत करता है, और वो है गुनाह. सलीब पर खुदावन यीशु की, यानी हमारे गुनाहों की अदालत हो रही थी. आपके, मेरे, हमारे, हम सब के गुनाहों की खातिर खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी गई. खुदावन यीशु जानता था कि वो दुनिया में इसलिए आया है ताकि हम सबका गुनाह उठा ले. यहाँ पर खुदावन यीशु आसमानी बाप से मुंह मोड़े जाने के दुख से तड़प रहा है. अब सजा का वक्त खत्म होने वाला है. अब जिंदगी का मालिक जो हमें सांसें देता है, जिसकी बदौलत हम जिंदगी पाते हैं, अब दुनिया के गुनाहों की खातिर अपनी जिंदगी देने को है. पाक कलाम में लिखा है कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया. 6 घंटे उसने बेपनाह तकलीफ सही है, बेपनाह जिस्मानी अजियत सहते सहते अब वो नाढाल हो चुका है. इवन सांस लेना मुश्किल हो गया है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वाइटल ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहे हैं, खत्म होना शुरू हो गए. क्योंकि आप जानते हैं कि सलीब पर वो किस पोजीशन में लटका हुआ था, और वहां पे हम देखते हैं कि हाथों में पैरों में कील है. और खुदावन यीशु मसीह को आगे होने के लिए, पीछे होने के लिए जब मूव करते थे तो तकलीफ होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो खत्म होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो जिस्म में कम होना शुरू हो जाती थी. देखें आपके लिए और मेरे लिए खुदावन यीशु मसीह किस कदर अजियत से गुजर रहा है. सर पर कांटों का ताज पहने, बदन का हर हिस्सा लहू लुहान है, शागिर्द छोड़ के भाग गए हैं, सिपाहियों के ताने ठट्टे ये सब खुदावन यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा दुख जो हम देखते हैं कि जिस पे वो चिल्ला उठा, वो आसमानी बाप से जुदाई के बर्दाश्त करने का दुख था. तमाम नस्ले इंसानी का हर तरीके का गुनाह जो है खुदावन यीशु मसीह पर उस वक्त लाद दिया गया था. मगर यहाँ पे पहली बार खुदावन यीशु मसीह पूरी आवाज से चिल्ला कर कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने क्यों छोड़ दिया. हम जानते हैं कि ही ट्रस्टेड हिज हेवनली फादर, वो अपने बाप पे भरोसा रखता था. और खुदावन यीशु ये भी जानते थे कि ये जो जुदाई है दिस इज ओनली अ टेम्पररी टाइम,
یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا پھر بحال ہونے کو ہے. خدا باپ نور ہے، لیکن اس تاریکی میں وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ چکا تھا. گناہوں کا بوجھ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا. صلیب پر آس پاس لوگ جو سپاہی وہ ٹھٹے اڑا رہے تھے کہ شاید یہ ایلیا کو بلا رہے ہیں، لیٹس سی کہ یہ آتا ہے اور اس کو چھڑاتا ہے کہ نہیں، آزاد کرتا ہے کہ نہیں. یاد رکھیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، گناہگار خدا کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا. اس لیے آسمانی باپ کو اس وقت اپنے اکلوتے اپنے پیارے بیٹے کو چھوڑنا پڑا، جدا ہونا پڑا، جسٹ بیکاز فار یو اینڈ می. آج میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، اس کے سارے دکھ تکالیف، اٹ واز ناٹ این انسیڈنٹ. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. دیٹ واز آل پلانڈ. اس کا خدا باپ نے بہت پہلے ہی بائبل مقدس کے اندر جو ہے بیان کر دیا گیا تھا. یسایہ 53 کو پڑھیں، زبور 22 کو پڑھیں، یہ سب چیزیں they were all pre-planned. خداوند یسوع مسیح کو ازل سے ذبح کیا ہوا برا سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، سوری ہم نہیں، بائبل مقدس تشبیہ دیتی ہے. خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے عوضی بن گیا. گناہ نسل انسانی کا تھا، گناہ آپ کا اور میرا تھا، لیکن یہ سزا خداوند یسوع نے اٹھائی. صلیب کا سفر یاد رکھیے اٹ واز ناٹ ایزی. ابھی جیسے میری بیٹی شمائم نے ورشپ کی، دکھوں کی آگ میں جلتا رہا، معاف وہ سب کو کرتا رہا، دکھوں کی آگ میں جلتا رہا، معاف وہ سب کو کرتا رہا، خون وہ اپنا بہاتا رہا، اور موت پہ فتح پاتا رہا. جسٹ بیکاز آپ کے لیے اور میرے لیے اس نے ان کو بھی معاف کیا. آج ہمیں کچھ کوئی کہہ دے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یا وہ نہیں، یا میں نہیں. آپ خداوند یسوع مسیح کا حوصلہ دیکھیں، کس قدر تذلیل، کس قدر ذلت، کس قدر رسوائی، کس قدر دکھ روحانی جسمانی، لیکن سٹل پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا باپ ان کو معاف کر. اس نے کفارہ دیا جسٹ بیکاز آپ کے لیے اور میرے لیے. اس سے پہلے میں کنکلوڈ کروں، میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر ہم پولوس رسول کو دیکھیں تو پولوس رسول کا جو سفر ہے وہ باقی سارے رسولوں سے ڈفرنٹ تھا. کیوں ڈفرنٹ تھا؟ کیونکہ پولوس رسول نے ریزن کرائسٹ کو دیکھا تھا، یعنی جی اٹھے ہوئے مسیحا کو جلالی بدن میں، اور وہاں سے اس نے خداوند یسوع مسیح کو جاننا شروع کر دیا، اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ صلیب تک آ پہنچا. اور تب اس نے صلیب کی محبت میں آ کے اپنے آپ کو صلیب کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اگر خدا کی محبت کو دیکھنا ہے تو یوحنا 3:16 کو دیکھنا ہے. اور ہالےلویا. اور یہ جو آیت ہے یوحنا 3:16، اس کو اس کو بائبل مقدس کا دل کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ سدا کا ابدی جیون پائے. آمین. تو اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب تک جانا ہے تو خداوند سے ہم نے محبت کرنی ہے. میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا بہت ضروری ہے، جیسے پولوس رسول کا ہوا تھا، تاکہ آپ اور میں ایک بار پھر اس کی صلیب کی محبت میں مبتلا ہو جائے. پریز گاڈ. ہم حقیقی نجات کو داخل ہو سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں. آج ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اس کے قربان ہونے کی وجہ سے آپ اور میں آج ہم اس کے کفارے پہ بات کر رہے ہیں، اس کے لہو کی قوت اور قدرت پہ بیان کر رہے ہیں. آج جب ہم یہ 7 کلمات کو ڈفرنٹ جگہوں پہ شیئر کر رہے ہیں، ملکوں میں، شہروں میں، تو میرا ایمان ہے کہ آنے والی نسلیں بھی ان سے برکت پائیں گی، اور وہ جانیں گی، وہ سیکھیں گی کہ ایک خداوند یسوع مسیح آیا اور اس نے سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا تاکہ آپ اور میں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. تبھی تو ہم کلام میں پڑھتے ہیں، اور یہ آیت جو ہے دیٹ از مائی ون آف دا فیوریٹ ورسز فرام دا ہولی بائبل، کہ خداوند یسوع کے مار کھانے سے میں نے، ہم سب نے شفا پا لی ہے. آمین. اس کلام کے وسیلے خداوند آپ سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. کیونکہ خدا قدوس ہے، وہ گناہ کو